نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ سن رہے ہیں قصص القرآن، درس قرآن کے خوبصورت پلیٹ فارم پر۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اب تک اگر درسقرآن.com کے چینل سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز شیئر کریں، لائک کریں، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح ہم قصص القرآن آپ کے سامنے مختلف قرآن مجید کے واقعات رکھ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، آج کا ایک خوبصورت واقعہ وہ واقعہ ہے اصحاب الفیل۔ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عرب کے قریب یمن اور یمن کے ارد گرد جو افریقی ممالک ہیں، یہاں پر کئی سلطنتیں قائم رہی ہیں، جن میں حمیری سلطنت اور سبا کی بادشاہتیں یہ تاریخ کے اندر مشہور ہیں۔ انہی مختلف لوگوں، جن میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مصری لوگ اور یہ جو حمیری اور سبا کے لوگ تھے، ان کے مختلف شادیوں اور مختلف نکاحوں کے سلسلے میں ایک ایسا امتزاج یا یوں سمجھیں کہ ایسا اختلاط سامنے آیا جسے حبشی کہتے ہیں۔ حبشی کی معنی بھی جو لغت میں ہے وہ امتزاج، اختلاط اور ملاوٹ کے ہیں۔ تو جو ایک نئی نسل سامنے آئی وہ حبشی ہے، اور وہ حبشی نسل یہاں جو ہے انہی یمن اور یمن کے قریب کے علاقوں میں، سوڈان اور یہ جو آج کل مختلف علاقے ہیں قریب کے، ان میں ہی آباد ہیں۔ اس وقت بھی یمن، سنا، ان علاقوں میں یہ حبشی لوگ آباد تھے، اور یمن کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ نے اپنے آقا جو حبشی سردار تھا یا حبشی حکمران تھا، اس پورے سلطنت پر، حبشی سلطنت پر، عمومی طور پر تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ حبشی حکمرانوں کا لقب نجاشی رہا ہے، لیکن ایک نجاشی وہ ہے آخری جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لے آیا۔ وہ بادشاہ کا ذکر بھی تاریخ میں ملتا ہے، لیکن تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جتنے بھی یہاں حکمران گزرے ہیں حبشی، انہیں نجاشی کے لقب سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا گورنر یہاں پہ ابرہہ تھا۔ ابرہہ کا معنی نک کٹا ہے، یہ نک کٹا جو ہے یہاں کا ایک گورنر تھا، یا تو پھر ابراہیم سے ابرہہ ہے۔ ہوا یہ کہ ابرہہ نے یہاں پر ایک عبادت گاہ تعمیر کی یمن میں، اور اس عبادت گاہ میں القلیس کے نام سے انتہائی خوبصورت، اور مورخین لکھتے ہیں کہ فن تعمیر میں ایک شاہکار۔ بعد میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ عیسائیت سے منحرف لوگ تھے، عیسائی تھے لیکن اصل مذہب سے یہ انحراف کر چکے تھے اور اس قدر دور جا نکلے تھے کہ بالکل ایک نیا دین انہوں نے بنا لیا تھا۔ تو یہاں جو القلیس عبادت گاہ اس نے تعمیر کی تھی، یہ کلیسا ہی کا معرب تھا کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے یہاں آ کر عبادت کریں، طواف کریں۔ لیکن اکثر مورخین کا لکھنا یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ یہ بت پرست تھے، بت پرست تھے۔ انہوں نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی اور انتہائی شاندار عبادت گاہ تھی۔ پھر اس نے اپنے بادشاہ کو یہ خط لکھا کہ اتنی خوبصورت عبادت گاہ ہم نے تعمیر کی ہے جو ہمارے مذہب کی ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے۔ میری چاہت یہ ہے کہ عرب جو کہ کعبۃ اللہ کو، حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ اس گھر کو جو ہے مقدس سمجھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، بجائے عرب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے وہ بھی القلیس آ کر جو ہے ہماری اس عبادت گاہ کا طواف کریں، یہاں عبادت کریں۔ جب یہ عزائم اور یہ ارادے لوگوں کو پتہ چلے تو وہاں ایک حجازی عربی باشندہ بھی یمن میں موجود تھا، اسے شدید غصہ آیا اور غصے میں وہ نکلا جا کر اس نے اس القلیس جو کہ ان کی عبادت گاہ تھی وہاں جو ہے گندگی پھیلا دی، اسے نجس کر دیا۔ جب صبح یہ بات ابرہہ تک پہنچی تو ابرہہ کو بہت شدید غصہ آیا، اور غصے میں یہاں تک وہ بھڑک اٹھا، اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ مسمار کر دے گا، گرا دے گا، ختم کر دے گا، تاکہ عربوں کی جو عصبیت ہے یا عربوں کا جو فخر ہے کعبہ کے ساتھ، کعبۃ اللہ، یا عربوں کی جو محبت کا مرکز ہے، یہی ختم ہو جائے۔
تو اس کے لیے اس نے لشکر تیار کیا اور مضبوط لشکر کو لے کر وہ مکہ کی طرف حجاز مقدس کی طرف نکلا۔ راستے میں کئی لوگ، کئی جماعتیں اس کے سامنے آئی، اس نے شکست دی، اور شکست دینے کے بعد وہ یہاں تک کہ طائف پہنچا۔ طائف کے اندر بھی جو ہے طائف کا جو سردار تھا مسعود بن متعب، یہ اس سے ملا اور اس سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے راستے میں نہ آئیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، لہٰذا ہمیں جانے دیا جائے۔ اچھا، جو طائف کا سردار تھا، اس نے ایک شخص ابو الرغال، جس کا نام بتایا جاتا ہے تاریخ میں، یہ ابرہہ کے حوالے کیا کہ یہ آپ کو راستہ دکھائے گا، مکہ تک لے جائے گا، لہٰذا وہاں یہ خیال کرنا ہمارا جو بت ہے لات، تو وہ بیت اللات کہتے تھے کعبہ کو، اس کا خیال رکھنا، باقی جو بھی آپ کریں ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب یہ ابو الرغال لے کر آیا، راستے میں ابو الرغال کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو الرغال کی قبر یہ مکہ اور طائف کے بیچ میں واقع ہے، اور زمانہ کفر میں لوگ اس پر جا کر سنگریزی کیا کرتے تھے، پتھر برسایا کرتے تھے کہ یہ وہ بد نصیب اور بدبخت انسان ہے جو ابرہہ کو کعبۃ اللہ گرانے کے لیے لے کر آیا ہے، رہنمائی کرتا رہا ہے۔ ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا، پڑاؤ ڈالا، اور ایک دستہ جو ہے مکہ بھیجا کہ جاؤ چھاپا مارو اور وہاں کے حالات بھی معلوم کرو اور دیکھ کر آؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ ایک ابرہہ کا دستہ، فوجی دستہ مکہ میں داخل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں مال مویشی، بکریاں، اونٹ یہ چر رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے اونٹ اور مال مویشی کو لے کر اپنی ابرہہ کے پاس جو ہے چل نکلے۔ اب یہ چھاپا مار لوگ جو تھے، انہوں نے مال مویشی وہاں سے مکہ سے جو ہے ساری ہانکتے ہوئے جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو یہ بات پیچھے مکہ میں، مکہ کا جو سردار تھا عبد المطلب، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان تک پہنچی، اور لوگوں نے کہا جی ہمارے مال مویشی ساری چیزیں یہ جو ہے لے گیا یہاں سے، تو کچھ کیا جائے۔ تو ابرہہ نے اپنے لوگوں کو بٹھایا، اور عبد المطلب نے اپنے لوگوں کو بٹھایا اور بڑی خوبصورت بات کی۔ تو لوگوں سے کہا کہ دیکھیں، مال مویشی کے حوالے سے تو میں بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ چھوڑ دے، باقی مکہ کو خالی کر دیا جائے، شہر کو، اس بستی کو، پہاڑوں پر آپ جو ہے چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے اور وہاں بیٹھ کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، باقی جہاں تک بیت اللہ کا معاملہ ہے، بیت اللہ کی حفاظت اس کا رب خود کرے گا۔ اسی دوران عبد المطلب کو ابرہہ نے بلایا اور مذاکرات کے لیے، تاکہ وہ جانچ سکے کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ جب عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے تو عبد المطلب انتہائی وجیح اور شکیل انسان تھے۔ ان کی وجاہت کو دیکھ کر، ان کے وقار کو دیکھ کر، ان کی سنجیدگی کو دیکھ کر ابرہہ بھی متاثر ہوا، اپنے ساتھ بٹھایا اور گفتگو کرتے ہوئے ان سے کہا کہ ہم جو ہے کعبۃ اللہ کو گرانے آئے ہیں، ہمارے یہ عزائم ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے یہ مطالبہ کیا کہ جی آپ نے ہمارے جو 200 اونٹ اور دیگر جو مال مویشی کو وہاں سے جو ہے ہڑپ کیا ہے، غصب کیا ہے، آپ ایسا کریں یہ ہمیں واپس کر دیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا۔ ابرہہ کہنے لگا میں تو تجھے دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ انتہائی وجیح، شکیل، عقل مند انسان، لیکن بڑی عجیب بات کی ہے، ہم تمہارے مرکز کو، عبادت خانے کو، کعبۃ اللہ کو گرانے آئے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی جو ہے آپ نے اس کے حوالے سے کوئی نہیں کہا، بلکہ آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بات یہ ہے، اونٹ میرے ہیں اور میری ملکیت ہیں، تو میں اپنی ملکیت کی بات کروں گا، لہٰذا یہ گھر جس کی ملکیت ہے وہ میرا پروردگار ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اگر اسے حفاظت مقصود ہوگی، اگر اسے حفاظت مقصود ہی نہیں ہے تو پھر جیسے اس کی مرضی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابرہہ کے آنے سے پہلے عبد المطلب نے اپنے ساتھ کچھ سرداروں کو لیا اور کعبۃ اللہ میں جا کر ایک دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ پروردگار، ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی اور اپنی جانوں کی حفاظت کریں، اسی لیے ہم یہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں پہ جا رہے ہیں۔ جب ہم یہ حفاظت کر رہے ہیں تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر اور تو بھی اسے بچا لے۔ اگر تجھے بچانا مقصود ہے، اگر تو اسے بچانا نہیں چاہتا،
مقصد یہی ہے کہ تو ابرہہ کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتا ہے تو تیری مرضی، جیسے تیرے جی میں آئے ویسے کر۔ یہ دعا مانگ کر عبد المطلب اور مکہ کے لوگ پہاڑوں پر چلے گئے۔ مکہ میں ابرہہ کا لشکر داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی ابابیل نے انہیں گھیر لیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم پرندے اپنی چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے، پتھر، کنکریاں اٹھائے پہنچے کہ انہوں نے اس قدر تیزی کے ساتھ ان پتھروں کو برسایا، کہتے ہیں وہ ایک ایک ذرہ ایٹم بم سے کم نہیں تھا، سمجھیں کہ ان کے لیے ایک بم تھا۔ اور جس ہاتھی کو یا جس سوار پر گرتا، سر سے ہوتے ہوئے پورے جسم کو منٹوں میں نہیں مطلب سیکنڈوں میں اس جسم کو ختم کرتے ہوئے ہاتھی سمیت ڈھیر کر دیتا۔ اور یوں چند لمحوں میں ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا ابابیلوں نے۔ اور جو لوگ کچھ پیچھے تھے انہوں نے دیکھا کہ بڑا برا حشر ہو رہا ہے، وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور انہوں نے جا کر سنا میں، یمن میں یہ واقعہ سنایا کہ جی ہم تو گئے تھے ابرہہ کے ساتھ، لیکن وہاں پر جو ابابیلوں نے، جو پرندوں نے، ایک قدرتی خدائی طاقت نے جو حشر کیا ہے ابرہہ کا، وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور حفاظت اس طرح سے کی کہ ابرہہ اور ابرہہ کے لشکر کو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے نشان عبرت بنا دیا۔ جب لوگ سچے ہوں اور دین پر استقامت دکھائیں، ان کا یقین ہو کہ رب ہماری مدد کرے گا، ہماری مدد اور نصرت کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو اتارے گا، تو پھر جنگ بدر بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر جو ہے تتنزل الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح اللہ رب العالمین حفاظت کرتے ہیں، ابابیلوں کو بھیج دیتا ہے۔ جب ایمان متزلزل ہو جائے اور انسان کی ہمت جواب دے جائے، یقین کی کیفیت ختم ہو جائے، تو پھر انسان کو ذلت اور رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ پھر انسان دنیا میں بھی تباہ و ذلیل ہوتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے سے عبرت اور نصیحت، موعظت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com